الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے ابو سفیاں کے گھر کو اما دے دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھا نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ٹاٹ کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو اپنے پیٹ پر دو دو پتھر بندھا کرتا تھا. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہو گیا تھا. سن ہجری 7 میں صلح حدیبیہ ہونے کے بعد جن شرائط کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، سن ہجری 7 کے اینڈ میں مکہ والوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا. اس کو کیا کر دیا؟ اس کی خلاف ورزی کی، اس کو توڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان فرما دیا اور اپنے صحابہ کو تیار فرمایا اور کہا کہ چلو مکۃ المکرمہ چلتے ہیں. مکۃ المکرمہ جانے کے لیے صحابہ کے لشکر کو تیار کیا. صحابہ کا لشکر 10,000 پر مشتمل تھا. کتنے ہزار پہ؟ 10,000 پہ. رمضان میں سن ہجری 8 رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ چلے ہیں مکۃ المکرمہ کی طرف. مقام مر الزہران پر پہنچ کر اللہ کے رسول نے قیام فرمایا اور صحابہ کو حکم دیا کہ کوشش یہ کرنا ہے کہ مکہ والے ہم لوگوں سے ڈر جائے اور جنگ کرنے کی ہمت پیدا نہ ہو، اور بغیر جنگ کرے مکہ کیا ہو جائے؟ فتح ہو جائے. ایک کا بھی خون نہ بہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر اور کوشش تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام صحابہ اپنی اپنی الگ الگ آگ جلائے، چولہا جلائے. ایک صحابی جب ایک چولہا جلائیں گا تو کتنے چولہے جلیں گے؟ بولو. 10,000 چولہے جلیں گے. اب مکہ سے تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر کی دوری پر تھا مقام مر الزہران. ابو سفیان اور ان کے ساتھی ٹیلے پر چڑھ کر دیکھنے لگے. اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول اپنے لشکر کو لے کر آئے ہیں مکہ پر چڑھاؤ کرنے کے لیے. تو ان کی تعداد، ان کے لشکر کا ہاؤ باؤ، ان کی تعداد، ان کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے ابو سفیان آئے
اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ جہاں بھی نظر جاتی ہے وہاں پہ لشکر ہے، اور جہاں نظر آتی ہے پہلے زمانے کے اندر عرب لوگ خاص طور پہ جنگ کے اندر جب تعداد معلوم نہیں ہوتی تھی تو جانوروں کے کٹنے کی تعداد معلوم کرتے تھے، اسی طرح چولہوں کے جلنے کی تعداد معلوم کرتے، جس سے اندازہ لگاتے لشکر کی تعداد کتنی ہے، اور ایک چولہا 10 لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10,000 لوگوں کو 10,000 چولہے جلانا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان نے جب وہ منظر دیکھا ہے چولہے کے جلنے کا تو ان کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا اور ایک خوف بیٹھ گیا اور ایک رعب طاری ہو گیا کہ ایک چولہا 10 لوگوں کے بیچ میں اگر ہے تو گویا کہ 10 کے حساب سے 10,000 لوگوں کو ضرب دیا جائے تو کتنے لوگ آئے ہیں محمد رسول اللہ کے ساتھ میں، اگر یہ لوگ بغیر ہتھیار کی بھی مکہ میں داخل ہو جائے تو ہم ان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ ڈر گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، یہ وقت تھا ان کے ایمان میں داخل ہونے کا، یہ گھڑی تھی ان کے ایمان میں داخل ہونے کی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو سفیان کو پہچان لیا اور پہچان کر کہا کہ اے ابو سفیان چلو میں تمہیں محمد رسول اللہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، زبردستی ان کو لے کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی، صحابہ نے منع کیا، حضرت ابو سفیان کے قتل کے لیے ان کو منع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لے کر گئے، اللہ کے رسول کے سامنے ساری باتیں رکھی کہ یا رسول اللہ آپ آئے ہیں لہٰذا آپ ہم سے جنگ نہ کریں، دیکھو وہ جو پچھلا معاہدہ تھا ہم نے نہیں توڑا ہے، ہمارے حلیف نے توڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس معاہدے کے تعلق سے کوئی بات نہیں فرمائی، کہا کہ ایک مرتبہ ٹوٹ گیا، تم نے ایگریمنٹ کو ختم کر دیا ہے، اب مکہ ہمارے تابع کر دو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو سفیان کیا اب بھی وہ گھڑی نہیں آئی ہے کہ تو اللہ کو ایک مانے اور مجھے اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ اور آخری رسول مانے؟ نہیں، یہ وہ گھڑی نہیں آئی ہے۔ حضرت ابو سفیان نے پھر اس وقت اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل ہو گئے، حضرت ابو سفیان بن گئے۔ اس کے بعد اب ہمیں اجازت نہیں ہے کہ حضرت ابو سفیان کے تعلق سے کوئی بھی جملہ استعمال کریں۔ یہ شیعہ حضرات حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے بڑے اناپ شناپ جملے استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس میں حضرت ابو سفیان میں داخل ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ بھی داخل ہو گئے۔ تو ہماری یہ جرأت بھی نہیں اور ہمیں یہ اجازت بھی نہیں اور ہماری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے تعلق سے کوئی لب کشائی کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکروں کے ٹکڑے بنا دیے، جہاں جہاں سے مکہ کے دروازے تھے اللہ کے رسول نے لشکر کے حصے بنا کے فرمایا کہ الگ الگ دروازے سے ایک ایک لشکر داخل ہو جائے۔ تو ایک لشکر ایسا تھا جو انصار پر مشتمل تھا، انصار والوں کا ایک الگ لشکر بنایا، مہاجرین کا ایک الگ لشکر بنایا اور باہر سے آنے والوں کا ایک الگ لشکر بنا دیا۔ تو انصار کے لشکر کے جو قائد تھے، جس کو امیر اور سپہ سالار بنایا تھا اللہ کے رسول نے، ان کا نام ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ وہ ایک دروازے سے داخل ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں ہیں وہ امان میں ہیں، جو اپنے گھروں میں ہیں ہتھیار نہیں نکالیں گا وہ امان میں ہیں، جو کعبۃ اللہ کے اندر ہیں وہ امان میں ہیں۔ بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بچوں پہ ہاتھ اٹھایا نہیں جائے گا، صرف اسی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا جو تلوار لے کر اور ہتھیار لے کر ہمارے مد مقابل میں آئے گا۔ یہ اعلان کروا دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جس لشکر کے امیر تھے اور جس دروازے سے گزر رہے تھے وہ اعلان کر رہے تھے اليوم یوم الملحمہ، اليوم یوم الملحمہ تستحل الکعبہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو انتقام کا دن ہے، آج تو کعبہ کو گندگی سے پاک کرنے کا دن ہے۔ حضرت ابو سفیان نے یہ جملہ سنا، یہ نعرہ سنا، فوراً اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ تو امان کی بات کرتے ہو، آپ تو لوگوں کو سلامتی کی بات کرتے ہو، اور آپ کے صحابی دیکھو ادھر کیا کر رہے ہیں، ادھر تو بدلے کا اور انتقام کا نعرہ لگا رہے، ڈر گئے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب دو امتحان تھے، ایک تو یہ کہ اگر ابو سفیان کے اس والے جملے کو، اس والے معاملے کو جو درخواست لے کر آئے تھے اگر اس کو رد کر دیتے تو یہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں تو ان کا دل دوبارہ پھر جاتا، اور اگر دوسرا امتحان کہ جو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، سچے پکے مومن ہیں، اگر ان کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں یا ان کو منع کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کے اندر جو ہے کچھ
کدورت آ جائے یا ان کی عزت نفس پر آج آ جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے سب سے زیادہ حکیم اور سیاست دان اور ماہر نفسیات دان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا انسانی نفس کو سمجھنے والے تھے، آج تک کوئی نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ قربان جائے اللہ کے رسول کے فیصلے پر۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جو الیوم یوم الملحمہ، ملحمہ جو کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول نے لام کی جگہ پر را لگا دیا اور فرمایا کہ ان سے کہو کہ ملحمہ کی جگہ یہ کہو الیوم یوم المرحمہ تستحل الکعبہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج انتقام کا دن نہیں، بلکہ آج تو کس کا دن ہے؟ رحم کرنے کا دن ہے۔ ملحمہ کی جگہ پہ اللہ کے رسول نے کیا لگا دیا؟ مرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے نیچے اتارا اور ان کے جگہ پہ ان کے بیٹے حضرت قیس بن سعد کو بٹھا دیا اور ان کو امیر بنا دیا اور اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ باپ کے علاوہ اگر حضرت سعد کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیتے ان کو برا لگتا، ان کی عزت نفس پہ آنچ آ جاتی، لیکن جب باپ کے جگہ پہ بیٹے کو بٹھا دیا تو ایک دنیا میں ایسی واحد ہستی باپ ہوتی ہے جو اپنے جگہ بلکہ اپنے سے اعلیٰ جگہ پہ سوائے بیٹے کے کسی اور کو پسند نہیں کرتی۔ جب اللہ کے رسول نے ان کے جگہ پہ ان کے بیٹے کو بٹھا دیا تو ان کو اور زیادہ خوشی ہو گئی، معاملہ حل بھی ہو گیا۔ ابو سفیان کی عزت نفس پہ آج بھی نہیں آئی، ان کی درخواست بھی قبول کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے۔ قصوہ نام کی اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار تھے، پیچھے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کالا عمامہ اللہ کے رسول نے پہنا ہوا تھا فتح مکہ کے وقت میں، اسی لیے میں نے آج اپنے سر پہ کالا عمامہ پہنا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت زندہ ہو جائے۔ فتح مکہ کا تذکرہ چل رہا ہے تو وہ مشابہت ظاہر ہو جائے، وہ مشابہت میں شامل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہیں اور مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ پیچھے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں، کالا عمامہ پہنا ہوا ہے اور چہرہ جھکا ہوا ہے، چہرے پر فاتحانہ انداز نہیں بلکہ عاجزانہ انداز ہے، تواضعانہ انداز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی آیت تلاوت کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہو گئے۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، یہ قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہو گئے۔ جو لوگ مشرکین مکہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، وہ ڈرے ہوئے ہیں آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے رسول جب کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے ہیں، کعبہ کے ارد گرد اور کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیا گیا، پھینک دیا گیا۔ وجاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل پاش پاش ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے بت خود بخود آٹومیٹکلی نیچے گر جاتے تھے، سارے کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے فرمایا کعبۃ اللہ کے چھت پہ چڑھو اور اذان دے دو۔ حضرت بلال حبشی چڑھے اور اذان دی، پھر تمام مکہ والوں کو جمع کیا، اس میں صحابہ بھی تھے، مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے اور مکہ والے بھی تھے جنہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اللہ کے رسول کے سامنے تھے۔ کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ کعبہ کی چابی دو۔ یہ وہ صحابی ہیں جب اللہ کے رسول مکہ میں تھے تو اللہ کے رسول نے ان سے کعبہ میں جانے کے لیے چابی مانگی تھی، انہوں نے نہیں دیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان وہ دن بھی کیا دن ہوگا جس دن چابی میرے ہاتھ میں ہوں گی اور تو میرے سامنے گردن جھکائے کھڑا ہوگا۔ یہ وہ دن آ گیا، حضرت عثمان نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں چابی دے دی، کعبہ میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آئے اور پھر آ کر حضرت عثمان ہی کے ہاتھ میں، صحابہ دیکھ رہے تھے کہ چابی اب ہمیں دی جائیں گی، لیکن اللہ کے رسول نے حضرت عثمان ہی کے ہاتھ میں چابی دی اور ساتھ میں چابی دے کر دعا بھی فرما دی، فرمایا کہ عثمان یہ چابی تمہارے نسلوں میں قیامت تک کے باقی رہیں گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج تک باقی ہے۔ کعبۃ اللہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندانوں کے ہاتھ میں موجود ہیں، یہ ان کی نگرانی میں ہے، یہ ان کی خدمت کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے رسول باہر آئے، کعبۃ اللہ کے سامنے آ کر مجمع لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے کوئی فاتحانہ انداز میں، کوئی سیاست دانہ انداز میں، کوئی وعدہ اور کوئی ڈراونا کوئی جملہ استعمال نہیں فرمایا، سب سے پہلا جملہ استعمال فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا
لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی کے ساتھ کوئی شریک نہیں. صدق وعدہ, اللہ وہ ہے جس نے وعدے کو سچ فرما دیا. ونصر عبدہ, اور جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی. وہزم الاحزاب وحدہ, اور وہی اکیلا تنہا اللہ ہے جس نے سارے لشکر کو کیا کر دی, شکست عطا فرما دی. یہ اللہ کے رسول نے اللہ کی تعریف بیان فرمائی. پھر صحابہ کے سامنے وہ جو چند لوگ کھڑے تھے مکہ والے, اب ان کے پورے دماغ کے اندر ایک فلم چلنے لگی. اللہ کے رسول نے جب یہ جملہ استعمال فرمایا, اے مکہ والو اب بولو تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اے مکہ والو اب بولو تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اب ان کے دماغ میں وہ ساری کہانیاں, وہ سارے ظلم اور ستم اور وہ سب لوگوں کو ستانا, حضرت بلال حبشی کو گلیوں میں گھسیٹا جانا, حضرت مصعب بن عمیر کو کپڑے سے بے لباس کر دینا, حضرت سمیہ کے دونوں پیروں کو چیر دینا, حضرت عمار کے والی حضرت یاسیر کو شہید کر دینا. وہ سارے مظالم ان کے دماغ میں گھومنے لگے. ان کی گردنیں شرم سے جھک گئی اور کہنے لگے, یا رسول اللہ آپ تو اخ الکریم ہے, آپ تو ابن الکریم ہے, آپ تو شریف بھائی ہے, آپ تو شریف باپ کے بیٹے ہیں, آپ سے ہم کو سوائے معافی کے کوئی امید نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر, رحم پر اور ان کے نرم دلی پر قربان جائے, میرے آقا نے کیا فرما دیا, اے مکہ والو آج میں تم لوگوں کو وہی جملہ استعمال کرتا ہوں جو جملہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے استعمال فرمایا تھا. لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ تم پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے, میں نے آج سب کو معاف کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معافی کو دیکھ کر جو لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے سب کے سب اسی وقت میں کیا ہو گئے, بولو ایمان میں داخل ہو گئے. کتنا بڑا ظرف ہوگا, سوچو تو صحیح. یہ وقت تھا تلواریں 10,000 صحابہ کے ہاتھ میں ننگی تلواریں تھیں, بس ایک حکم اور ایک اشارے کی دیری تھی, سب کی گردنیں کٹ جاتی تھی. لیکن اللہ کے رسول نے سب کو کیا کر دیا, معاف کر دیا. ہمیں اگر کسی نے گالی دی زندگی بھر ہم اس کو معاف نہیں کرتے. صحابہ کو جتنا ستایا ہے ہم کو کوئی ستایا اتنا کوئی نہیں ستا سکتا. یہ وہ صحابہ تھے جن کو اپنوں نے ستایا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے کیا کر دیا, سب کو معاف کر دیا. ملتی ہیں ایسی مثالیں. ارے جب حکومت بدل جاتی ہے تو پچھلے لوگوں کے قصوروار اور جن لوگوں نے ان کو ستایا ہے ان کو دماغ میں رکھ کے ان کو جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے اور ایڑی بیڑی ان کے گھروں پہ بھیج کے ان کی واٹ لگا دی جاتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا, رحیمانہ انداز اختیار کیا اور دل کو بڑا کیا اور سب کو اللہ کے رسول نے معاف فرما دیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے دوبارہ مدینۃ المنورہ آ گئے. سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا, رمضان میں. سن ہجری 9 میں غزوہ تبوک پیش آیا. سن ہجری 9 میں غزوہ تبوک پیش آیا. پھر اس کے بعد حج کی فرضیت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک لشکر حجاج کرام کا تیار کر کے ان کا امیر بنا کر ان کو روانہ فرما دیا. پھر ان کے پیچھے سے حضرت علی کو روانہ فرما دیا اور کہا کہ سورہ برات نازل ہوئی ہے, یہ پوری سورت لے کر جاؤ اور وہاں جا کے مینا کے اندر تمام لوگوں کے سامنے اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرکین مکہ میں داخل نہیں ہو سکیں گا اور آج کے بعد ننگا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا جائے گا. یہ اعلان کروا دیا گیا. سورہ برات سب کو سنا دی گئی. اس کے بعد سن ہجری 10 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا. یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا. سمجھ میں آیا؟ 25 ذی القعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ حج کے لیے نکلنا ہے. دیہات کے صحابہ, دور دراز کے صحابہ, مدینے کے صحابہ, جتنے بھی لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے سب لوگ جوک در جوک آنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو لے کر احرام باندھا اور قربانی کے جانور تیار کیے. 63 اونٹ اللہ کے رسول نے تیار فرمائے. اللہ کے رسول کو 100 اونٹوں کی ضرورت تھی. کتنے اونٹ تیار ہو گئے؟ 63. حضرت علی یمن میں تھے, پیغام بھیجا اور فرمایا کہ آتے وقت میں بقیہ جتنے اونٹ بچے ہوئے ہیں 100 پورا کرنے کے لیے وہ اونٹ لے کر آ جائے. جب اللہ کے رسول مکہ میں آئے حج کرنے کے لیے تو اس کے بعد جب قربانی کا موقع آیا تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے قربانی کے جانور کو ذبح کیا. 63 اونٹوں پر پہنچ کر اللہ کے رسول تھک گئے اور فرمایا کہ علی بقیہ اونٹوں کو تم ذبح کرو. دونوں جانب یہ اس میں حکمتیں ہیں.
یہ اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی ہونے والی ہے؟ 63 سال ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول پھر مکہ المکرمہ میں داخل ہو گئے۔ 8 دن کا سفر طے کرنے کے بعد 25 ذی القعدہ کو مدینے سے نکلے ہیں، 8 دن سفر طے کر کے 3 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہو گئے۔ 4 دن مکہ میں ٹھہرے رہے، اس کے بعد مینا میں گئے، مینا میں 1 دن قیام فرمایا۔ پھر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا وقت آیا، یوم عرفہ میں اللہ کے رسول مقام میدان عرفہ میں چلے گئے، تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، جدھر بھی نظر جاتی وہاں پر سر ہی سر نظر آتے۔ کم و بیش تعداد لکھی ہیں 1,24,000 اور دوسری روایت میں 1,44,000، یہ تعداد صحابہ کی حجۃ الوداع کے موقع پر لکھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، خطبہ فرمایا اور فرمایا کہ او صحابہ، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری اور میری ملاقات یہ زندگی کی آخری ملاقات ہو، یہ اس طرح سے ہم اکٹھا دوبارہ کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے سنا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ او صحابہ، کیا آپ لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے جو مشن دے کر مجھے بھیجا تھا، جو اسلام اور جو دین دے کر بھیجا تھا، میں نے آپ تک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کی زبان سے بیک وقت زبان سے نکلا کہ قد ادیت ونصحت وقد بلغت، اے نبی جی آپ نے جو تبلیغ کی ہے اس کا حق ادا کر دیا، آپ نے وعد و نصیحت کی ہے اس کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا پورا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف اپنے چہرے کو اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ، اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، 3 مرتبہ اللہ کو گواہ بنایا اور فرمایا کہ اے اللہ تم گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تو نے جو مشن مجھ کو دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ پھر اسی میدان عرفات میں ایک آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تام ہو گئی۔ آج اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں دین اسلام پر راضی ہو گیا، اب قیامت تک کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر آئیں گے، اللہ کہہ رہے میں اس سے راضی نہیں ہوں گا۔ حضرت عمر سے فرمایا گیا، یہودیوں کہنے لگے یہ آیت اگر ہم پر نازل ہو جاتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے کو عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا رب بہت جانتا ہے، میرا رب بڑا حکیم ہے، میرے رب نے یہ آیت جس دن نازل فرمائی وہ جمعہ کا دن تھا، اور جس جگہ پہ نازل فرمائی وہ میدان عرفات تھا، اور مقام میدان عرفات یہ یوم عرفات ہوتا ہے، اور عرب کے اندر وہ عید کا دن ہوتا ہے، گویا کہ اکٹھا وہ 2 دن جمع ہو گئے تھے، تو ہم کو الگ سے منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ آیت نازل ہی فرمائی کس دن؟ عید کے دن نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے خطبے دیے، صحابہ کو نصیحت فرمائی، عورتوں کے حقوق بتلا دیے، اور فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں یہ اسی طرح حرمت والے ہیں اور اسی طرح جو ہے احترام والے ہیں، جیسے کہ آج کا عرفہ کا دن احترام والا، اسی طرح مکہ جس طرح سے احترام والا اور ذوالحجہ کا مہینہ جس طرح سے احترام والا ہے، تمہارا خون بھی اسی طرح، تمہارے مال بھی اسی طرح، اور تمہاری عزتیں بھی اسی طرح احترام والے ہیں۔ کسی کے مال کو اسی طرح ضائع نہ کرو، کسی کی عزت نفس کو اچھالا نہ کرو، یہ اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی۔ سن ہجری 10 ذوالحجہ کے مہینے میں حج مکمل ہو گیا۔ اس حج کا نام حجۃ البلاغ بھی ہے، حجۃ البلاغ بھی ہے، حجۃ الاکمال بھی ہے، حجۃ الوداع بھی ہے، 3 نام اس کے حج کے ملتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور کیا ہے؟ حجۃ الوداع ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں اپنے صحابہ سے وداع ہو گئے، بچھڑ گئے، یہ آخری حج تھا اللہ کے رسول کا۔ سن ہجری 10 ذوالحجہ کے مہینے میں آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں آ گئے۔ سن ہجری 11 محرم الحرام، اس کے بعد دوسرا مہینہ سفر المظفر، جب سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، سفر کی آخری تاریخ میں 25 سفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے پاس گئے اور ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے نکل کے اللہ کے رسول جنت البقیع میں چلے گئے اور ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی اور یہ جملہ استعمال فرمایا، انا بکم لاحقون، او میرے صحابہ تھوڑا صبر کرو، میں بھی تمہارے ساتھ آ کر ملنے والا ہوں۔ سفر کے اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، اللہ کے رسول کو بخار شروع ہو گیا۔ سن ہجری 11 سفر المظفر کے اخیر میں اللہ کے رسول کی طبیعت بگڑنے لگی، اور یہ طبیعت کے بگڑنے کا جو زمانہ ہے 13 سے 14 دن تک چلا۔ کتنے دن تک چلا؟
13 سے 14 دن تک چلا. جب اللہ کے رسول اور جس وقت بیمار ہو گئے, حضرت میمونہ کی باری تھی رضی اللہ عنہا, جو ام المؤمنین میں سے ایک ہے. اللہ کے رسول نے تمام ازواج کو اکٹھا جمع کیا حضرت میمونہ کے گھر پہ, اور ان سے فرمایا کہ دیکھو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے, تو میں تم لوگوں سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے بیماری کے ایام عائشہ کے گھر پہ گزاروں. تمام عورتوں نے, تمام ازواج مطہرات نے بخوشی اللہ کے رسول کو اجازت دی کہ آپ عائشہ کے گھر پہ بیماری کے ایام گزاریں. اس لیے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جتنا مزاج شناس ہے اتنا کوئی اور نہیں, جتنا میرے مزاج کو سمجھتی ہے, اور بیماری کے ایام کو صحابہ تک اور امت مسلمہ تک جو ٹرانسفر کرنے والی ہے, جتنا بہترین انداز میں حضرت امی عائشہ کر سکتی ہے اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کے رسول نے انتخاب حضرت عائشہ کے حجرے کا فرما دیا. 13 دن بیمار رہے, لیکن بیماری کی حالت میں مسجد میں آتے تھے, بیماری کی حالت میں مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. پھر اپنے حجرے میں جاتے, سر میں درد ہوتا تھا بہت زیادہ, وقتاً فوقتاً بیچ میں خطبے بھی دیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا آیا, وقت گزرتا گیا, ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ وہ صحابہ, میں نے اگر زندگی میں کسی کا حق مارا ہو, یا کسی کے پیٹھ پر کوڑا برسایا ہو, یا کسی کے عزت نفس پر میرا فیصلہ اس کے خلاف گزرا ہو, آج میں محمد رسول اللہ تمہارے سامنے ہوں, آج آ کر وہ اپنا بدلہ پورا کر لے. اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو بولو نا, محمد رسول اللہ کہہ رہے, جس کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو بنا دیا ہے, جس کے ہاتھ میں اللہ نے جنت کی چابی رکھی ہے, جو شافع محشر ہے, وہ کہہ رہا ہے اس کو آخرت کی اتنی فکر ہے. اور آج ہم کتنوں کا دل دکھاتے ہیں, کتنوں کو دھوکہ دیتے ہیں, کتنوں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں, ڈکار بھی نہیں لیتے, لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. مرنے کے بعد جنازے پہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھائی میرے والد صاحب, میرے بھائی اور میرے چچا پر اگر کسی کا حق ہو تو معاف کر دے یا ہم سے آ کے لے لے. مرنے کے بعد کیا فائدہ ہے؟ زندگی میں اللہ نے موقع دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ کسی کے حق کو نہ مارے, کسی کا دل دکھایا ہے معافی مانگ لے. ناک کا مسئلہ ہوتا ہے, دنیا ہی کے اندر ختم کرے ناک کا مسئلہ. کل قیامت کے دن جس کی نیکی دبائی ہے, جس کا حق مارا ہے, وہ کل قیامت کے دن آ کے لیں گا, پھر پچھتاؤں گے, پھر اس وقت میں افسوس کروں گے, حسرت کے سوا ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا. اس کے بعد پھر اپنے حجرے میں گئے. جمعرات کا دن آیا. کون سا دن آیا؟ جمعرات کا دن آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد سوئے ہوئے تھے. اٹھنے کے بعد فرمایا نماز ہو گئی؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں, انتظار ہو رہا ہے. غسل کیا, پھر نماز کے لیے آنے ہی لگے تھے, بے ہوش ہو گئے, غشی طاری ہو گئی. پھر ہوش میں آئے, پھر پوچھا کہ نماز ہو گئی؟ کہا کہ نہیں, آپ کے بغیر ہم کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں, سب آپ کے منتظر ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے 3 سے 4 دفعہ کوشش کی مسجد میں آنے کی, لیکن ہمت نہیں ہو سکی. عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ, ابو بکر صدیق سے کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. کہ میرے دل میں آیا کہ اللہ کے رسول کے زندہ ہوتے ہوئے اگر کوئی اللہ کے رسول کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو لوگ اسے منحوس سمجھیں گے, تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ لوگ میرے ابا کو منحوس سمجھے. تو میں نے لیکن یہ زبان پہ یہ جملہ نہیں لائی, میں نے الفاظ کو بدل دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ, میرے ابا کو تو آپ جانتے ہیں بہت نرم دل ہیں, آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو اتنا روئیں گے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھا سکتے. آپ ایک کام کریں, عمر کو اجازت دے دے, عمر کو حکم دے دے کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. اللہ کے رسول نے ناراض ہو کر غصے سے فرمایا کہ نہیں, میرے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. حضرت ابو بکر صدیق کو کہا گیا, عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اس وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال تک ایک بھی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے. 17 نمازیں جو اللہ کے رسول کے زندہ ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کے مصلی پہ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مقام پر کھڑا کیا. یہ امامت,
امامت صغرا بھی تھی، یہ امامت کبرا بھی تھی۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور جو الزام لگاتے ہیں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے خلافت پر کہ ان دونوں نے حضرت علی کے خلافت کو غصب کر لیا ہے اور ہڑپ کر لیا ہے، ارے ان لوگوں سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسلح پر اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا ہے، کیا وہ بندہ خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ بندہ خلافت کا مستحق نہیں ہو سکتا؟ یہ امامت صغرا بھی تھی اور امامت بولو کبرا بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار چل رہے ہیں، جمعرات کا وقت گزر گیا، جمعہ کا وقت گزر گیا، صحابہ انصار کا مجمع لگا ہوا ہے اور رو رہے ہیں۔ حضرت عباس، حضرت ابو بکر صدیق چلتے ہوئے آئے تو ان کو روتا ہوا دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہو گیا، تم رو کیوں رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کی مجلسیں یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول کی جو ہے خطبات یاد آ رہے ہیں، کئی دن ہو گئے اللہ کے رسول کا دیدار نہیں ہو گیا، کئی دن ہو گئے مسجد میں آ کے اللہ کے رسول نے مجلس کو معین نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے یہ جب جملہ سنا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ انصار آپ کو یاد کر رہے اور رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب سنا تو بے اختیار رونے لگے اور فرمایا کہ تمام صحابہ کو مسجد نبوی میں اکٹھا کرو۔ پھر مسجد میں آئے اور ممبر رسول پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ او صحابہ سن لینا، انصار نے اس وقت میں ہماری مدد فرمائی ہے جس وقت میں تمام عرب والے ہم لوگوں کو ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے تھے، ہم لوگوں سے دشمنی نبھانے کے لیے تلے ہوئے تھے، ہم لوگوں کو ستانے کے لیے تلے ہوئے تھے، لیکن اس وقت میں انصار نے ہماری مدد فرمائی، ہماری عزت کی، ہمارا احترام کیا، ہمارے مال میں ہم کو ان کے مال میں ہم کو شریک کیا، ان کے عزت میں ہم کو شریک کیا، ان کے خاندانوں میں ہم کو شریک کیا، ان کے جائیدادوں میں ہم کو شریک کیا۔ اے مہاجرین اور میرے صحابہ، انصار کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، جب ان کے بڑے کوئی بات کرے تو ان کے باتوں کو قبول کرنا، اور جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی غلطیوں کو درگزر فرما دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ اللہ کے رسول کا الگ ہی معاملہ تھا۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب بہت زیادہ مال غنیمت آیا تھا، اللہ کے رسول نے مہاجرین پر اور مؤلفت قلوب، وہ لوگ جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن مسلمانوں کے ساتھ میں جنگ لڑ رہے تھے، ان لوگوں کو اللہ کے رسول نے مال غنیمت کا زیادہ حصہ دے دیا، انصار کو تھوڑا سا حصہ ملا۔ نوجوانوں میں چیم و غیا شروع ہو گئی، اللہ کے رسول کو پتا چلا تو فرمایا کہ تمام انصار اکٹھا جمع ہو جائے، ان کے جگہ پہ گئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انصار کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ دوسرے لوگ بھیڑ بکریاں اور مال و متاع کو لے جائے اور محمد الرسول اللہ کو انصار لے جائے؟ اے انصار کی جماعت کتنا اچھا ہوتا کہ تم مجھے لے جانے پر راضی ہوتے اور مال و متاع کو ٹھکرا دیتے۔ اے انصار اگر میرے مقدر میں ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ اگر دو وادی ہے، ایک وادی میں دوسرے لوگ چل رہے ہیں اور ایک وادی میں انصار چل رہے ہیں تو میں محمد رسول اللہ انصار کے وادی میں چلتا۔ تمام انصار کی چیخیں نکل گئی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ دوسرے لوگ مال و متاع اور بھیڑ بکریوں کو لے جائے اور مال غنیمت کو لے جائے اور ہم لوگ محمد الرسول اللہ کو اپنے ساتھ میں لے جائے۔ یہ محبت تھی انصار کے ساتھ اللہ کے رسول کی۔ تو خطبہ دے رہے اللہ کے رسول انصار کی فضیلت میں، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان عبدا من عباد اللہ خیرہ بین الدنیا وبینما عند اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کو پسند کرے یا اس چیز کو پسند کرے جو اللہ کے پاس ہے، لیکن اس بندے نے اس چیز کو پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ جملہ جیسے ہی استعمال فرما دیا تو نیچے بیٹھا ایک بوڑھا شخص ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، زور سے رونے لگا اور کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہو، میرا مال آپ پر قربان ہو، ہماری اولادیں آپ پر قربان ہو، ایسا نہ کہو۔ وہ بوڑھا شخص سمجھ گیا کہ یہ جو بندوں میں سے ایک بندہ ہے جس کو اختیار دیا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کی چیخوں کو سن کر فرمایا اے ابو بکر صبر کرو، اے ابو بکر صبر کرو۔ پھر فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے، جتنا احسان مجھ پر، دین پر اور اسلام پر ابو بکر صدیق کا ہے اتنا کسی اور کا نہیں۔ ابو بکر صدیق کا حق تو کل قیامت کے دن اللہ ادا کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے دریچے ہیں مسجد نبوی میں کھلتے ہیں سارے کے سارے دریچے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دریچے کے۔ اللہ آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے بار بار بلائے، مسجد نبوی میں جا کر جب آپ دیکھو گے تو آج بھی لکھا ہوا ہے ہادی خوقت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے جگہ پہ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
नसीहत फरमाई अंसार को, मुहाजिरीन को, फिर अपने घर तशरीफ ले गए। फिर सनीचर का दिन आया, ज़ोहर के वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में आया कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। हजरत अब्बास, हजरत अली को बुलाया, उन दोनों के कंधों पे सहारा देकर पैरों को घसीटते हुए अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में आए और मस्जिद नबवी में आके ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दाएं जानिब बैठकर अल्लाह के रसूल ने ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई। ये आखिरी मौका था जिसमें अल्लाह के रसूल मस्जिद में आए थे। शनीचर का दिन गुजर गया, इतवार का दिन गुजर गया, पीर का दिन आया। फजर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसके अंदर बहुत सारी तफसीलात हैं। एक हदीस क़िरतास, उस पर भी बहुत सारे लोगों को एतराज़ होता है, खास तौर पर शिया हजरात इस पर एतराज़ करते हैं। हदीस क़िरतास अब वक्त है नहीं, वरना उसकी तफसीली बता देता, इंशाअल्लाह फिर कभी अगली मजलिस में उसको बयान किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के वक्त में सहाबा सफ लगा रहे हैं, सहाबा सफ़ों को तरतीब दे रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर खड़े हैं। अल्लाह के रसूल का हुजरा ऐसा था, अपने हुजरे से चादर हटाई और सहाबा के मजमे को देखा, चेहरे पर एक अलग ही किस्म की चमक आई। वो देख रहे थे और तसव्वुर कर रहे थे कि ये मेरे 23 साल मेहनत का नतीजा है। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे, बुतों की पूजा करते थे और 40-40 साल तक जंगें लड़ा करते थे और अपने बेटी पैदा होने वाली बेटियों को जिंदा दफनाया करते थे। आज अल्लाह के सामने खड़े हैं, चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ी। सहाबा ने जब अल्लाह के रसूल को देखा तो मजमे में हलचल मच गई। अल्लाह के रसूल ने सोचा कि मजमा बिखर ना जाए, चादर को हटा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फजर की नमाज पढ़ाई और अपने अल्लाह के रसूल के हुजरे में गए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह के रसूल की तबीयत में कुछ इफाका हो गया, अच्छा लगने लगा। तो इजाजत मांगी कि मेरी एक दूसरी बीवी है, अवाली में रहती है मदीने के, मैं वहां जाकर उनसे मुलाकात कराता हूं। इसलिए कि 12-13 दिन अल्लाह के रसूल की बीमारी के अय्याम में मदीना छोड़कर कहीं गए नहीं, तो इजाजत मांग कर चले गए। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने हजरत फातिमा को बुलाया। अम्मी आयशा हुजरे में है, एक लम्हा के लिए भी अल्लाह के रसूल को छोड़ के बाहर नहीं जा रही है। अल्लाह के रसूल ने हजरत फातिमा ज़हरा, अपने लखते जिगर नूरे नजर को बुलाया, अपने जिगर के पारे को बुलाया और उनको अपने सीने से लगाया और कान में एक जुमला फरमाया जिसको सुनकर हजरत फातिमा रोने लगी। हजरत फातिमा के रोने के बाद फिर अल्लाह के रसूल ने दूसरा जुमला कान में फरमाया, फिर मुस्कुराने लगी। अम्मी आयशा ने कहा कि क्या कहा कि ये मेरे और अब्बा का राज है। इंतकाल के बाद अम्मी आयशा ने फिर पूछा कि अब्बा ने तुम्हारे कान में क्या कहा था कि जिसको सुनकर आप हंसी, फिर पहले रोई, फिर बाद में हंसने लगी। तो हजरत फातिमा ने कहा, अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा कि बेटी फातिमा, अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है, मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। फिर मैं रोने लगी। अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया कि फातिमा, मेरे खानदान में सबसे पहले तू ही मुझसे आके मिलने वाली है। फिर मैं मुस्कुरा दी। अल्लाह के रसूल के इंतकाल के 6 महीने के बाद हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया है, सबसे पहले अल्लाह के रसूल के खानदान में। फिर उसके बाद हसन हुसैन को बुलाया, फिर अपने सीने से लगाया। देख रहे थे अल्लाह के रसूल, ये वो दो मेरे लखते जिगर है कि जिनको मेरी उम्मत एक को नेज़े पे चढ़ाएंगी और एक को जहर में डुबो देंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देख रहे थे। इसके बावजूद अल्लाह से हाथ उठा के दुआ नहीं की कि अल्लाह मेरी नस्लों की हिफाजत फरमा, मेरे खानदान वालों की हिफाजत फरमा, ये दुआ नहीं की। ऐसे लम्हात में भी अल्लाह के रसूल किसको याद कर रहे? बोलो, अपनी उम्मत को याद कर रहे और अपने खानदान वालों के लिए अल्लाह से रिस्क की तंगी की दुआ मांग रहे, ताकि मेरे खानदान वाले माल के आने पर बिखर ना जाए और गुमराह ना हो जाए। अपने सीने से लगाया, प्यार किया। फिर हजरत अली को बुलाया और उनको नसीहत फरमाई। अम्मी आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल जब भी बीमार होते थे तो अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफी अंत शाफी शिफा अल्लाह युगादिरु सकमा, ये दुआ पढ़ा करते थे और अपने बदन पे दम किया करते थे। लेकिन जिस दिन आखिरी दिन था, मैंने ये दुआ पढ़ी और ये सोचा कि अल्लाह के रसूल के हाथ पे फूके और उसको अल्लाह के रसूल के बदन मुबारक पर मले, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उस दुआ को पढ़ने से मना फरमाया और अल्लाह के रसूल ने खुद ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझे रफ़ीक़ आला से मिला दीजिए। उसके बाद बहुत सारी चीजें पेश आई। सवाल से पहले चाश्त के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मी आयशा फरमाती है, मेरा भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर मेरे घर में, मेरे हुजरे में तशरीफ लाया और उसके हाथ में मिसवाक था। अल्लाह के रसूल का चेहरा, अल्लाह के रसूल की आंखें मिसवाक पर गड़ी हुई थी। मैं समझ गई मिसवाक चाहिए। मैंने मिसवाक ली और अपने दांतों से चबाया और उसको नरम करके अल्लाह के रसूल के
मुंह मुबारक के अंदर डाला और अल्लाह के रसूल के मुंह मुबारक के अंदर उसको घुमा दिया और उसको निकाल दिया। अम्मी आयशा फरमाती है मुझे फक्र है कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल दुनिया से अल्लाह के पास चले गए, रफ़े आला से जाकर मुलाकात की, उस वक्त में अल्लाह के रसूल के मुंह मुबारक के अंदर मेरा लुआब दहन था, मेरा थूक था जो अल्लाह के रसूल के मुंह के अंदर रह गया, और बारी मेरी थी और हुजरा मेरा था, और मेरे सीने पर मेरे गोद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम तोड़ा है। चाश्त के वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी था। इस जुमले से पहले जो भी सहाबी आते अल्लाह के रसूल के पास आकर नसीहत पूछते थे, अल्लाह के रसूल से बोला नहीं जा रहा है, तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन अल्लाह के रसूल के जबान पे एक जुमला है, अस्सलात, ए मेरी उम्मत, अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, ए मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना और अपने मातहत वालों पे रहम करना, उन पे करम करना, उनके साथ सख्ती का मुआमला ना फरमा। देखो आखिरी घड़ियां चल रही है, जबान से बोला नहीं जा रहा है, लेकिन जबान पे तीन ही जुमले, या रब्बी उम्मती अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, ए मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत का नारा जबान पे चला हुआ है। और यही नारा कल कयामत के दिन भी चलेगा कि सारे सहाबा रब्बी नफसी नफसी कह रहे होंगे, तो इसी शोर के आलम में एक कोने के अंदर एक नारा गूंजेगा, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। सोचो तो सही हम किसकी उम्मत है जो दुनिया के अंदर भी जाते जाते उम्मत को याद करता हुआ गया, कल कयामत के दिन भी नफसा नफसी के आलम में भी जो अपने औलाद को नहीं पुकारेगा, किसके बारे में पूछेगा, या रब्बी उम्मती, अल्लाह के सामने अपने उम्मत के बारे में पूछेगा। और वही उम्मत आज अपने नबी के सुन्नतों के जनाजे निकाल रही है, अपने नबी के जिंदगियों के जनाजे निकाल रही है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त के वक्त में अम्मी आयशा के गोद में अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला कहते हुए दुनिया से तशरीफ ले गए। शम्ए रिसालत उस वक्त में पीर के दिन सन हिजरी 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से तशरीफ ले गए। अम्मी आयशा की चीखें निकल गई, सहाबा इंतजार में थे, वो वाली घड़ियां वो नहीं चाहते थे कि आए, वो हादसे को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे ही ऐलान आया कि अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ ले गए, सहाबा की हालत बिगड़ गई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बदन में शल पड़ गया, वो उनसे हिला नहीं जा रहा है। हजरत उस्मान गनी के जबान से बोला नहीं जा रहा है। एक और सहाबी है हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस, उनका तो इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद एक और साहबी है, उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह जिन आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार करता था, आज के बाद वो आंखें नजर नहीं आएंगी तो इन आंखों का क्या करूंगा, वो आज के बाद वो चेहरा नजर नहीं आएगा, इन आंखों का क्या करूंगा। अल्लाह से दुआ फरमाई, उसी वक्त नाबीना हो गए। तमाम सहाबा का एक अजीब व गरीब माहौल था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मिंबर पर खड़े हो गए तलवार लेकर, अगर कोई कहेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ है, ए उमर बिन खत्ताब इसी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, इसलिए कि उनके होश उड़े हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चला कि अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, वो दौड़ते हुए आए। सहाबा ने उस वक्त एक अजीब ही मंजर देखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में गए, अम्मी आयशा के हुजरे में गए और चेहरे से कपड़ा हटाया और चेहरे को बोसा दिया और कहने लगे, वाह हबीबा, वाह खलीला, वाह नबिया, ए मेरा हबीब, ए मेरा नबी, तू दुनिया से चला गया, अब तुम पर जिंदगी में एक ही दफा मौत आएंगी जो तुम्हारे मुकद्दर में लिखी थी, अब तुम पर दोबारा मौत कभी नहीं आएंगी। सारी जिंदगी तकलीफें बर्दाश्त करता हुआ दुनिया से चला गया। चेहरे को बोसा देकर चेहरे को ढका और अब मस्जिद नबवी में आए, उमर को संभालने लगे, उमर संभल जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन इसके बावजूद उमर संभल नहीं रहे, मिंबर रसूल पर खड़े हो गए, सहाबा को जमा किया और सहाबा से कहने लगे, ओ मेरे सहाबा, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात, मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो मोहम्मद की पूजा करता था सुन लेना कि मोहम्मद दुनिया से चले गए, और जो अल्लाह की पूजा करता था वो अल्लाह आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आयत तिलावत फरमाई, मोहम्मद तो एक रसूल हैं, जैसे कि पहले रसूल आए और वो दुनिया से चले गए तो मोहम्मद भी दुनिया से चले गए। सहाबा फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक के जबान से आयत सुनकर हमें लगा कि ये आयत अभी अभी नाजिल हुई है, सबके हवास बाख्ता हो गए। ज़ोहर
ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال کو تلاش کر رہے آزان دینے کے لیے. کہاں ہے بلال؟ بلال کہاں ہے؟ تلاش کر رہے تو مل ہی نہیں رہے. حضرت انس آئے اور کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے. مدینے کی فلاں گلی کے اندر دونوں گھٹنوں کو اٹھا کر بچے کی طرح پلک پلک کے روئے. حضرت ابو بکر صدیق خود گئے اور حضرت بلال سے کہنے لگے کہ بلال ظہر کا وقت ہوا ہے, آزان نہیں دوں گے؟ حضرت بلال نے کہا کہ ابو بکر کیسے آزان دوں؟ میں جب بھی آزان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا تھا تو اللہ کے رسول کا چہرہ میرے سامنے ہوتا تھا. آج اگر آزان دوں گا تو اللہ کے رسول کا جنازہ سامنے ہوگا, میں کیسے آزان دے سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول حضرت بلال کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا, دونوں روئے, ایک دوسرے کو گلے لگا کر روئے. اور حضرت بلال سے کہا کہ بلال کیا اللہ کے رسول اس بات پر راضی ہوں گے کہ ان کا جنازہ رکھا ہو اور ظہر کی نماز ادا نہ ہو؟ یہ بات کے کہنے پر حضرت بلال آئے اور اذان دینے لگے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر جب پہنچے ہیں بے ہوش ہو گئے, ان کو اٹھایا گیا. اشہد ان محمد رسول اللہ کا پھر بے ہوش ہو گئے. 6 دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دیتے دیتے بے ہوش ہو گئے. کسی طرح اذان کو مکمل کیا. اس کے بعد قسم کھائی کہ میں اس کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا. ظہر کی نماز ادا کر دی گئی. یہ صحابہ جو ہے نا اس وقت میں جس دن اللہ کے رسول انتقال کر گئے, تمام کے تمام مدینے والے یتیم ہو چکے تھے. آپ نے انفرادی طور پر یتیمی دیکھی ہوں گی کہ بھئی فلاں کا باپ چلا گیا تو وہ گھر یتیم ہو گیا. تو یہاں پر یہ منظر ایسا تھا کہ سارا کا سارا مدینہ یتیم ہو چکا تھا. ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میرے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے, کوئی مجھے تسلی دے, کوئی مجھے سہارا دے, کوئی مجھے تسلی والے امید والے کوئی بول دے. سب کے سب یتیم ہو چکے تھے. عورتیں رو رہی ہیں, بچے رو رہے ہیں, صحابہ رو رہے ہیں. اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کر دی گئی. اس کے منگل کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. 7 صحابہ نے غسل دیا. حضرت علی, حضرت عباس, حضرت اسامہ, حضرت شقران, حضرت انیس رضی اللہ عنہ, حضرت عباس کے 2 بیٹے حضرت فضل بن عباس, حضرت عبداللہ بن عباس, ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو غسل دیا. 3 کپڑوں میں کفن پہنایا گیا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کے قبر کو کھودا ہے, بغلی قبر کو کھودا. چادر حضرت شقران نے قبر کے اندر بچھائی ہے. 4 صحابی حضرت علی, حضرت عباس, حضرت فضل بن عباس, حضرت عبداللہ بن عباس, یہ 4 صحابہ نے قبر میں اتر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا ہے. تمام صحابہ نے انفرادی طور پر جنازی کی نماز پڑھی ہے. کسی نے امامت کے ساتھ جنازی کی نماز نہیں پڑھائی ہے. یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا مرحلہ ہے. اس سے بھی زیادہ ہولناک منظر تھا جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر نہیں سکتا اور بیان نہیں کر پایا. آپ مجھے معاف کر دینا. میں اللہ سے آپ سے جو ہے اللہ کے سامنے یہی درخواست کروں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ مجھے ہدایت دے اور پوری زندگی اللہ نبی کی زندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ والا جذبہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آپ بھی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ پوری زندگی سنت نبوی کے مطابق گزاریں گے. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ زور سے بولو انشاءاللہ. آج تھوڑا وقت زیادہ لے لیا, میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, آپ سے معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ مضمون کو آج ختم کرنا تھا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے الگ عنوان پر بات چیت ہوں گی. یہ جو باتیں بیان کی گئی ہے یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرنے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے, ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے, کئی جمعہ کو کہہ چکا ہوں, کتابیں خریدے سیرت کا مطالعہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی, میں کچھ بھی بیان نہیں کر پایا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے رسول کی سیرت کا ایک حصہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا ہے. جتنا بیان کیا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیں. اللہ آپ کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.